أعوذ بالله السميع العليم وبوجهه الكريم وسلطانه القديم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه بسم الله الرحمن الرحيم والنجم إذا هوى ما ضل صاحبكم وما غوى وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی کہی ہوئی باتیں ہوں یا کیے ہوئے عمل ہوں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اشارے ہوں یا اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا کہیں پر رکنا ہو یا چلنا ہو، سونا اور جاگنا، یہ سارا کچھ ہمارے لیے شریعت ہے، اور ان پر عمل کرنا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حرکات و سکنات کو اپنانا، یہ ہمارے لیے اسوہ اور نمونہ ہے، راہ نجات ہے۔ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کی چند ایک مثالیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین کے حوالے سے وہ ہم نے پچھلے جمعہ میں سنی تھی، تو آج بھی اسی سے ملتی جلتی چند ایک مثالیں، چند ایک حدیث کہ جن سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کی اور سنت کی عظمت اور اہمیت واضح ہو، وہی چیزیں ہم انشاءاللہ بیان کریں گے۔ تمہیداً ایک بات عرض کر دوں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو کام جو عمل کیا کرتے تھے، صحابہ کرام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھ کے وہ عمل کر دیا کرتے تھے۔ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا ہے نا، وہ صحابہ نے بھی کیا۔ اسی لیے صحابہ کے عمل کو باقاعدہ دین سمجھا جاتا ہے۔ جس چیز کو صحابہ نے اپنایا نہیں، وہ دین کا حصہ نہیں۔ بس اوقات سننے میں ہو سکتا ہے آپ کی بھی یہ بات آئی ہو کہ لوگ کہتے ہیں یہ کیا اصول ہوا، یہ کیسا اصول ہے جو صحابہ نے جو کام نہیں کیا، کیا وہ دین ہو ہی نہیں سکتا؟ یہ اصول ہے، کیونکہ دین کا کوئی کام ایسا ہے نہیں جو صحابہ نے نہ کیا، صحابہ نے کیا ہے۔ ہمارے لیے صحابہ کا عمل وہ مشعل راہ ہے، کیونکہ انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا ہے وہ کام کرتے ہوئے، عمل کرتے ہوئے۔ جس چیز کی مثال یا دلیل، جو کام آپ کو صحابہ کی زندگی سے نہ ملے، صحابہ کا دور بڑا لمبا دور ہے، اگر اس پورے دور میں ایک کام کسی صحابی نے کیا ہی نہیں ہے، ہم برملا کہہ سکتے ہیں کہ وہ کام دین نہیں ہو سکتا۔ اگر دین ہوتا، اگر ثواب ہوتا، اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا ہوتا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتلایا ہوتا، تو صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین ضرور کرتے۔ صحابہ تو دیکھتے تھے اور عمل کر لیتے تھے۔ تو صحابہ کی زندگی سے جو عمل نہیں نہ ملتا، چاہے وہ غم کا طریقہ ہو یا خوشی کا طریقہ ہو یا عبادت کا طریقہ ہو یا وہ تہواروں کا منانا مقرر کرنا ہو، اگر صحابہ سے نہیں نہ ملتا پھر اس کا دین سے کوئی تعلق نہیں ہے، کیونکہ صحابہ بطور خاص دیکھا کرتے تھے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا ہے، ہم بھی کریں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم
نماز پڑھا رہے کہ دوران نماز ہی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے جوتے اتار دیے، سائڈ پہ رکھ دیے۔ تو صحابہ نے دیکھا کہ جوتے اتار دیے، سب نے اپنے اپنے جوتے اتار دوران نماز۔ اب نماز کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کیوں بھی جوتے کیوں اتارے ہیں؟ کہا جی ہم نے تو آپ کو دیکھا ہے آپ نے جوتے اتارے، ہم نے بھی جوتے دوران نماز اتارے۔ کہنے لگے میرے پاس تو جبریل نے آ کے کہا تھا کہ آپ کے جوتوں میں کچھ لگا ہوا ہے اس لیے آپ جوتے اتار دیں، تو میں نے جوتے اتار دی۔ میں نے اس لیے اتارے کہ مجھے اطلاع دی گئی کہ آپ کے جوتوں میں کچھ لگا ہوا ہے، تو تمہیں اتارنے کی ضرورت نہیں تھی۔ صرف مثال دینے کے لیے کہ صحابہ نے دیکھا اور جوتے اتارے۔ جوتے اگر صاف ہیں، جوتے اگر پاک ہیں تو ان میں نماز پڑھنے میں کوئی حرج نہیں ہے۔ ہم نے لوگوں کو دیکھا ہے نماز جنازہ پڑھتے ہوئے کہ پاؤں جوتوں سے باہر نکال لیتے ہیں لیکن جوتوں کے اوپر کھڑے ہو جاتے ہیں۔ پاؤں نکال لیے اسی جوتے کے اوپر کھڑے ہو بھی، اگر آپ نے اسی پہ کھڑا ہونا تھا تو پھر پاؤں نکالے کیوں ہوگی؟ باقاعدہ طریقہ بتایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ اگر کسی نے جوتے اتارنے ہیں وہ کیا کرے گا؟ وہ جوتوں کو بائیں طرف رکھے گا، دائیں طرف نہیں رکھے گا۔ آپ نے دیکھا ہوگا مسجدوں میں نا جو دائیں طرف، نمازیوں کی دائیں طرف والی سائڈ ہے نا، اسے جوتوں کے لیے نہیں چھوڑا ہے۔ اکثر مساجد کہیں کہیں اگر ہو جائے کسی سے بے خیالی میں تو الگ بات، اس کی وجہ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہی سنت ہے، فرمان ہے کہ نمازی اپنے دائیں طرف جوتے نہیں رکھے گا، اتارے گا تو بائیں طرف رکھے گا۔ اب مسئلہ یہ ہے جماعت ہو رہی ہے، اگر اپنے بائیں طرف رکھے گا تو ساتھ والے کے دائیں طرف ہو جائے گے، تو پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا پھر وہ اپنے دونوں پاؤں کے بیچ میں رکھے گا، درمیان، دونوں پیروں کے درمیان میں رکھے گا۔ یہ ہے طریقہ۔ اتار کے اوپر کھڑا ہونا کوئی طریقہ نہیں، یا تو اتارو نا، اگر اتارنے ہیں تو پھر ان کا طریقہ شریعت نے بتا دیا ہے کہ اپنے، اگر جماعت ہے تو اپنے قدموں کے بیچ میں رکھو، اگر اکیلے کھڑے ہو تو اپنے بائیں طرف رکھو۔ یہ طریقہ ہے، یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کسی نے پوچھا کہ قرأت تو ہر نماز میں ہے، پڑھنا تو ہر نماز میں ہے، پھر کچھ میں اونچا کچھ میں آہستہ کیوں ہے؟ کہنے لگے ہاں صحیح بات ہے، قرأت تو ہر نماز میں ہے، اب آپ پوچھ رہے ہو کہ جہری کیوں ہے؟ مغرب میں، عشاء میں، فجر میں اونچی آواز سے پڑھا جاتا ہے، زور و اثر کی ساری نماز جو ہے وہ خاموشی سے پڑھائی جاتی ہے۔ تو انہوں نے فرمایا کہ پڑھا تو جاتا ہے لیکن جو ہمیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سنایا ہے ہم تمہیں سنا دیتے ہیں، جو انہوں نے نہیں سنایا ہم تمہیں نہیں سنا۔ جو قرأت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کر دی اونچی، جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کر دی وہ ہم کر دیتے ہیں۔ اس کی اگر کوئی وجہ پوچھتا ہے، اچھا میں نے ایک مثال دیتا ہوں مسئلہ بھی سمجھ میں آ جائے۔ اب 2 رکعتوں کے بعد تشہد بیٹھنا ہوتا ہے 3 یا 4 رکعتوں والی نماز میں۔ اب اگر کوئی بھول گیا اور کھڑا ہو گیا پھر وہ بیٹھے گا نہیں، وہ واپس نہیں جائے گا کہ میں تشہد کر، بھول کے کھڑا ہو گیا، چاہے امام ہے، اگر وہ کھڑا ہو گیا تو مقتدیوں کو کھڑا ہونا پڑے گا، تشہد جو ہے نا وہ درمیان والا رہ جائے گا، پھر اس کا علاج کیا جائے گا آخر میں 2 صاحب کے سجدے کر کے، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نماز میں کمی ہو جائے، نماز میں بیشی ہو جائے، کمی زیادتی کچھ بھی ہو جائے، صاحب کے جو 2 سجدے ہیں وہ سلام پھیرنے سے پہلے آپ کر لو، وہ جو نماز میں غلطی ہوئی ہوتی ہے اس کا مداوع ہو جاتا ہے جو بھولنے کی وجہ سے۔ اب نا آپ اگر کسی سے فتویٰ پوچھنے جائیں نا، اور اگر آپ وجہ پوچھیں کہ جی کھڑے ہو کے بیٹھ کیوں نہیں سکتے، کھڑے جو ہو گئے کیوں نہیں بیٹھ سکتے، آپ ذرا حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بات پہ غور کیجئے گا
اور ہمارے یہاں کے مفتیوں کے اپنے طریقے اور اپنے فتوے پہ غور کیجئے گا. مفتی صاحب آپ کو پتہ کیا بتائیں گے؟ وہ کہیں گے کیونکہ بندہ اگلے فرض میں داخل ہو گیا ہے اس لیے نہیں بیٹھ سکتا. صحیح مسئلہ پتہ کیا ہے؟ کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ہے کہ نہیں بیٹھ سکتا اس لیے نہیں بیٹھ سکتا. اگر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے کہ بیٹھ سکتا ہے، ایک یا دو چار فرضوں میں داخل ہو جاتا، دوبارہ وہیں پہ آ جاتا، کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا. حضرت ابو ہریرہ یہی تو بتا رہے ہیں کہ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا ہے انہوں نے ہمیں سنایا، ہم سنا دیتے ہیں. جو انہوں نے نہیں سنایا ہم نہیں سناتے، ہم مخفی رکھتے ہیں. مسئلہ یوں بتایا جاتا ہے. عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا گیا حائضہ عورت یا حالت نفاس میں عورت جو ہوتی ہے نماز کی تو قضا نہیں دیتی تو روزوں کی قضا کیوں دیتی ہے؟ نماز کی قضا نہیں دیتی، روزوں کی قضا کیوں ہے اس پہ؟ کہا اس لیے کہ ہمیں تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے حکم دیا جاتا تھا نماز کی قضا نہیں دینی، روزوں کی قضا دینی. روزے رکھنے ہیں جتنے دنوں کے رہ جائیں، نمازیں وہ معاف ہیں، وہ اگر کچھ دنوں کی رہ جاتی ہیں وہ پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے. یہ طریقہ ہے مسئلہ بتانے کا. ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ یا حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، مسئلہ بتانے کا طریقہ یہ ہے. کیوں؟ کیونکہ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہہ دیا زبان سے نکل گیا وہ حق ہے. عبداللہ بن عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بڑی مشہور حدیث ہے. کہتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو فرمایا کرتے نا مجھے بھول جایا کرتا، میں نے لکھنا شروع کر دیا، جو جو کہتے وہ میں لکھتا. آپ شوق بھی چیک کریں، شوق بھی دیکھیں. بھول جاتا تھا، میں نے لکھنا شروع کر دیا. لوگوں نے کہا یہ کیا کر رہے؟ لکھنا شروع کر دیا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی تو انسان ہے، کبھی رضا میں ہوتے ہیں، کبھی غصے میں ہوتے ہیں، کبھی ناراضگی میں ہوتے ہیں. ساری باتیں جو جو کہتے ہیں لکھتے جاتے ہو. تو کہتے ہیں میں نا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس چلا گیا. میں نے کہا اللہ کے پیغمبر میں لکھا کرتا تھا، لوگوں نے منع کر دیا نہ لکھا کر، تو کیا میں لکھوں یا رہنے دوں؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لکھو. کہنے کہ آپ کبھی خوشی میں بات کرتے ہیں اچھے موڈ میں، کبھی ناراض ہوتے ہیں، کبھی غصے میں بات کرتے ہیں، کیا وہ رضامندی والی بات بھی لکھوں، غصے والی بات بھی لکھوں؟ کہا ہاں لکھو. اور ساتھ ہی فرمایا اپنے منہ مبارک کی طرف اشارہ کر کے کہ اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں محمد کی جان ہے، لا یخرج منہ الا حق، میری زبان سے حق کے سوا کچھ نہیں نکلتا. جو نکلتا ہے وہ حق نکلتا ہے، حق کے سوا کچھ نہیں نکلتا. کیونکہ وحی کے بغیر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم گفتگو فرماتے ہی نہیں. لوگوں کو وجوہات کی طرف نہ لگاؤ کہ یہ وجہ ہے یہ وجہ ہے. لاجک بتاتے پھرتے ہیں لوگ. لاجک ایک ہی ہے، اللہ کے پیغمبر نے کی ہے. عمر رضی اللہ تعالیٰ سے پوچھا گیا کہ جو خوف کی نماز ہے، خوف کی نماز حالت جنگ میں یا دشمن کا خوف ہو، وہ جو نماز ہے قرآن میں ہم اس کا تو طریقہ ہم نے پا لیا ہے کہ وہ اس نماز کو آپ نے قصر کرنا ہے، وہ نماز آدھی پڑھنی ہے. لیکن سفر میں جو قصر ہے قرآن میں تو ہمیں ملتا ہی نہیں ہے. قرآن میں جہاں پہ قصر کا ذکر ہے وہاں سفر کا تو تذکرہ ہی نہیں. لیس علیکم جناح ان تقصروا من الصلاۃ ان خفتم ان یفتنکم الذین کفروا. جو خوف ہے اس میں تو نماز قصر کا تذکرہ ہے، سفر میں تو تذکرہ ہی نہیں ہے قرآن مجید میں. تو آپ کیوں سفر میں قصر کرتے ہیں؟ جواب وہی تھا، جواب وہی کہ بھائی قرآن میں سفر میں قصر کا تذکرہ ہے یا قرآن مجید میں سفر کا تذکرہ نہیں ہے. ہم تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ سفر کیا کرتے تھے اور قصر کیا کرتے تھے. سفر کرتے تھے اور قصر کرتے تھے. وہ میں پچھلے جمعے میں نے بات کی ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے عمل کی یا فرمان کی جو حیثیت ہے، جو اہمیت ہے، وہ قرآن مجید کی آیت سے کم نہیں. قرآن میں نہیں ہے،
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے عمل میں ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان میں ہے۔ ہم نے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ سفر کیا، قصر پڑی، جیسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا ویسے ہی کیا۔ عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ کی حجر اسود کے سامنے کی گئی گفتگو، پتھر ہے تو صرف نفع نقصان نہیں دے سکتا، اگر اللہ کے پیغمبر نے نہ چوما ہوتا تجھے کبھی نہ چومتے۔ ہم نے دیکھا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم چوما کرتے تھے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم چوما کرتے تھے، اس لیے چومتے ہیں۔ حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک جگہ تشریف لے گئے اور نماز کی امامت کروائی، نماز پڑھائی۔ کہا میرا ارادہ نہیں تھا، میرا نماز پڑھانے کا ارادہ نہیں تھا کہ میں تمہیں نماز پڑھاؤں، لیکن میں چاہتا یہ تھا کہ میں تمہیں آ کے دکھا دوں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نماز کیسی پڑھا کرتے تھے، میں یہ دکھا دوں۔ میرا بس یہی تھا ارادہ کہ جیسے میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا ہے نماز پڑھتے ہوئے، پڑھاتے ہوئے، بس میں نماز پڑھا دوں ویسے، تاکہ تمہیں پتہ چل جائے۔ جیسے عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بڑی مشہور حدیث ہے، نماز جنازہ پڑھائی انہوں نے اور اس میں سورہ فاتحہ پڑھی، نماز جنازہ میں سورۃ الفاتحہ پڑھی، یہ صحیح بخاری میں حدیث ہے۔ اچھا، پڑھنے کے بعد نا سب کو بتایا، نماز جنازہ پڑھنے کے بعد سب کو بتایا، پڑھی اس لیے ہے تاکہ تمہیں پتہ چل جائے کہ سنت ہے، لِتَعْلَمُوا أَنَّهَا سُنَّةٌ۔ اور محدثین کا اصول پتہ کیا ہے؟ جس کام کو کوئی صحابی سنت کہہ دے، گویا کہ اس نے اس کام کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف منسوب کر دیا ہے کہ اللہ کے پیغمبر یوں کیا کرتے۔ صحابہ سنت اور تو کسی چیز کو نہیں کہتے، اس لیے ابتدا میں بات کی کہ جو صحابہ کا عمل ہے، جو عمل صحابہ ہے وہ باقاعدہ دلیل ہے۔ جس چیز پہ صحابہ کا عمل نہیں ہے، جو صحابہ سے ملتی نہیں ہے، جسے صحابہ کیا نہیں کرتے تھے، اس کا دین سے کوئی تعلق نہیں۔ کوئی اپنی جگہ اٹھ کے کہہ سکتا ہے کہ یہ تو کوئی اصول نہیں، کہ جو صحابہ نے نہیں کیا وہ دین ہی نہیں۔ ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ آگے حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس، کہنے لگے آئیے مسجد میں چلیے، میں آپ کو کچھ لوگ دکھاتا ہوں۔ وہ لوگ گئے، حلقہ بنا کے بیٹھے ہوئے۔ یہ بھائی جو میرے ساتھی بھائی صحن میں بیٹھتے ہیں، وہ یا تو آنے والوں کے لیے راستہ چھوڑ دیا کریں یا آگے آ جایا کریں، یا تو راستہ چھوڑ دیں، ایسے طریقے سے بیٹھے کہ گزرنے کا راستہ بھی بچا رہے اور آپ لوگ بھی بیٹھے، تاکہ آپ کی گردنیں پھلانگ کے کسی کو نہ جانا پڑے، کراس کر کے نہ جانا پڑے، یا آگے آ جایا کریں کہ پہلے اگلی صفحے جو ہے نا وہ پوری ہو جائیں، بعد میں آنے والے جو ہے نا وہ پچھلی صفوں میں کھڑے ہو جائیں۔ کہنے لگے آؤ دکھاتا ہوں۔ آگے مسجد میں لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، ایک دائرہ لگا ہوا، دوسرا حلقہ بنا ہوا، تیسرا حلقہ بنا ہوا، لوگ دائروں میں، انہوں نے جمع کی ہوئی ہیں کنکریاں، ہاتھوں میں کنکریاں۔ اچھا جی، یہ کہتا ہے کہ اللہ اکبر کہو بھائی 100 مرتبہ، وہ 100 مرتبہ کنکریاں پھینکتے ہیں، ٹھیک ہے جی۔ پھر کہتا ہے جی 100 دفعہ الحمدللہ کو، وہ کنکریاں پھینکتے ہیں۔ پھر جی 100 دفعہ لا الہ الا اللہ کو، وہ کنکریاں پھینکتے ہیں۔ کیا کر رہے ہو بھائی؟ ہم تو جی ایسے ہی ذکر کرتے ہیں، ایسے ہی گنتے ہیں پھر اپنے ذکر کو کہ ہم نے آج ذکر، وہ ساری کنکریاں ہر ایک کو پتہ ہوتا ہے کہ میں نے جو ہے نا وہ اتنی۔ جناب عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ نے فرمایا شمار کرنی ہے تو اپنی خطائیں شمار کرو، شمار کرنے ہیں اپنے گناہ شمار کرو، شمار کر کے اٹھتے ہو ہم نے آج اتنی بار سبحان اللہ پڑھا ہے اور اتنی بار الحمدللہ پڑھا ہے اور اتنی بار لا الہ الا اللہ پڑھا ہے۔ ابھی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے جو اتارے ہوئے کپڑے ہیں وہ بوسیدہ نہیں ہوئے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جن برتنوں میں کھانا کھایا کرتے تھے ابھی تک وہ برتن نہیں ٹوٹے، ویسے کے ویسے ہی ہیں، اور تم نے نیا کام شروع کر دیا۔ جو کام خلاف شریعت صحابہ دیکھا کرتے تھے، حلقے بنا کے
ہر بندہ اتنی بار سبحان اللہ پڑھے نہیں، جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اذکار بتلا دیے وہ کیجئے۔ وہ صبح کے ہیں، وہ نمازوں کے بعد کے ہیں، وہ رات کے ہیں، شام کے ہیں، رات کو سونے کے ہیں، صبح کو اٹھنے کے ہیں، وہ آپ اذکار کیجئے۔ جو طریقہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا ہی نہیں ہے، جو بتایا نہیں طریقہ، وہ یہ کیا کام ہو کہ آپ کرنے لگ گئے ہو، شمار کر رہے ہیں، گننی ہے تو اپنی خطائیں شمار کرو، اور پابندی لگا دی۔ حدیث بھی سنائی انہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان شر الامور محدثاتها، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ بات اپنے ہر ایک خطبہ میں ارشاد فرمایا کرتے، وہ خطبہ جمعہ کا ہوتا یا خطبہ عید کا ہوتا یا خطبہ استسقاء کا ہوتا یا خطبہ نکاح کا ہوتا یا خطبہ حاجت کا ہوتا، ہر ایک خطبے میں لوگوں کہتے لوگوں سنو، شر الامور محدثاتها، جو بدترین کام ہے نا وہ ہے جو خود بندہ نئے ایجاد کر لے دین میں۔ کل محدثۃ بدعہ، ہر نیا ایجاد کیا گیا کام بدعت ہے۔ کل بدعۃ ضلالہ، پھر ہر بدعت گمراہی ہے۔ کل ضلالۃ فی النار، ہر گمراہی جہنم کی طرف لے کے جائے۔ صحابہ کے ہوتے ہوئے خلاف شریعت عمل صحابہ تو نہیں ہونے دیتے تھے، کیوں؟ کیونکہ انہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اعمال ازبر تھے، انہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اعمال یاد تھے کہ اللہ کے پیغمبر یہ کیا کرتے، یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیے ہی نہیں کرتے تھے۔ جو اللہ کے پیغمبر نے نہیں کیا، جو صحابہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے نہیں سیکھا، صحابہ نے نہیں کیا، وہ تو دین نہیں ہو سکتا۔ ذکر کرنا کوئی بری بات تو ہے نہیں، بری بات ہے ذکر کرنا، سبحان اللہ کہنا، الحمدللہ کہنا، اللہ اکبر کہنا، بری بات نہیں ہے، لیکن اگر طریقہ وہ اختیار کیا جائے، طریقہ وہ اختیار کیا جائے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا نہیں، جو صحابہ نے کیا نہیں، وہ طریقہ اختیار کیا جائے، صحابہ تو ایسے اذکار بھی نہیں کرنے دیا جائے۔ اللہ کے پیغمبر کی زبان سے جو بات نکل گئی، اس کے تو بیچ میں جو لفظ چینج ہوئے ہیں، ان الفاظ کو لفظ استعمال ہوئے ہیں، وہ لفظ چینج کرنا نہیں درست۔ برا بن عازب رضی اللہ عنہ کی حدیث ہے، کہتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں نا ایک دعا سکھائی، ایک دعا سکھائی کہ رات کو جب اپنے بستر پہ جانے لگو نا تو سب سے آخر میں یہ پڑھا، اور ساتھ ہی اس کی فضیلت بھی بتائی، اللہم انی اسلمت وجہی الیک وفوضت امری الیک والجأت ظہری الیک رغبۃ ورہبۃ الیک لا ملجا ولا منجا منک الا الیک آمنت بکتابک الذی انزلت وبنبیک الذی ارسلت۔ اللہ میں نے اپنا آپ تیرے سپرد کر دیا، اپنے معاملات تیرے سپرد کر دیے، میں نے اپنی ٹیک، اپنا سہارا وہ تجھے ہی سمجھا ہے، تیری رحمت کی ٹیک پہ ہی ہوں، تجھ سے بچ نکلنے کا، نجات پانے کا کوئی رستہ ہے نہیں، نجات ملے گی، بچاؤ ملے گا تو تیری طرف آ کے ملے گا۔ میں تیری کتاب پہ ایمان لایا جو تو نے نازل کی، اور تیرے نبی پہ ایمان لایا جس نبی کو تو نے مبعوث کی۔ فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اگر یہ رات کو پڑھ کے سو گئے نا اور اس رات کو موت آ گئی، آپ فطرت اسلام پہ فوت ہو۔ برا بن عازب رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ میں جو ہے نا وہ یاد کرنے کے لیے نا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اس کا مذاکرہ کرنے لگا تو میں نے کہا سنا بھی لوں، میں نے پڑھ دیا آخر میں وَبِرَسُولِكَ الَّذِي أَرْسَلْتَ۔ ٹھیک ہے جی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا سکھایا؟ نبیک الذی ارسلت، کہتے ہیں میں نے پڑھ دیا، یاد ابھی کرے، یاد ہوئی نہیں تھی، نبیک الذی رسولک الذی ارسلت، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا نہیں، نبیک الذی ارسلت۔ رسول اور نبی میں کوئی فرق ہے بولنے میں؟ رسول کہہ دو یا نبی کہہ دو، بلکہ رسول جو ہے نا اس کا مقام اعلیٰ ہے نبی سے، لیکن جو لفظ نکل گئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے، جیسے قرآن میں بندہ نہیں نہ کر سکتا، لفظوں کو ادھر ادھر نہیں کر سکتا، تبدیل نہیں کر سکتا دوسرے انہی جیسے یا اس سے بہتر لفظوں کے ساتھ، ایسے ہی فرامین رسول کو بھی بندہ بدل نہیں سکتا۔ جو ذکر سکھا دیا بس وہ سکھا دیا۔ برا بن عازب کے شاگرد نے سناتے ہوئے پھر پڑھتے ہیں وَرَسُولِكَ الَّذِي أَرْسَلْتَ، کہنے لگے نہیں، نبیک الذی ارسلت ہاکذا سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کیونکہ میں نے اسی طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا۔
اس طرح سنا ہے وہی پڑھنا ہے، جو سکھایا وہی پڑھنا ہے۔ تو صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا کرتے تھے، عمل کیا کرتے تھے، سنا کرتے تھے، عمل کیا کرتے تھے۔ اگر کوئی اس کے خلاف کہیں پہ عمل ہو رہا ہوتا تو اسے روک دیا کرتے تھے، منع کیا کرتے تھے، کیونکہ جو کام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں کیا، صحابہ سے ثابت نہیں ہے، وہ کام بدعت ہے، وہ دین میں نئی ایجاد ہے۔ چاہے شروع والے دور میں ہو جائے صحابہ کے بعد، یا آج والے دور میں ہو جائے، یا ہمارے بعد والے دور میں ہو جائے، کسی بھی دور کی چیز ہے وہ بدعت ہے، وہ نئی چیز ہے۔ اللہ سے دعا ہے اللہ ہمیں سن سمجھ کر عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔